شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آمنہ شیئر کر رہی ہیں میاں والی سے۔ آمنہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کی تایا ابو کی زندگی کی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب تایا ابو بالکل ینگ ہوا کرتے تھے۔ تایا ابو حافظ قرآن تھے اور بہت زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار بھی تھے۔ تایا ابو کہتے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے گاؤں میں واپس آ رہا تھا۔ مجھے شہر کوئی کام تھا تو میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، تو مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ جو بھی گاڑی گاؤں میں آتی تھی وہ گاؤں کے باہر ہی سب مسافروں کو اتار دیتی تھی۔ گاؤں کے اندر رات کے ٹائم کوئی بھی گاڑی وغیرہ نہیں آتی تھی۔ مجھے بھی اس نے باہر روڈ پر اتار دیا۔ میں پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور گاؤں میں ویسے بھی بہت جلدی سناٹا ہو جاتا ہے۔ ہر طرف بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، دھند تھی، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، بس دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب جو گاؤں کا قبرستان تھا وہ بہت قدیم اور پرانا تھا اور گاؤں کے راستے میں ہی آتا تھا۔ اس گاؤں کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ لوگوں کو وہاں پر جنات نظر آتے تھے۔ وہاں سے بچوں کی چیخوں کی اور ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ دن کے ٹائم تو پھر بھی لوگ وہاں سے گزر جایا کرتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں کوئی بھی ہمت نہیں کرتا تھا گاؤں کے قبرستان کی طرف جانے کی۔ تایا ابو بہت زیادہ بہادر تھے، وہ بالکل بھی کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے۔ حافظ قرآن تھے وہ، اور وہ جب بھی کسی جگہ سے پیدل گزر رہے ہوتے تھے تو ذکر کرتے رہتے تھے۔ تایا ابو کہتے ہیں، جیسے ہی قبرستان کا راستہ شروع ہوا تو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہیں اتنی رات کا ٹائم ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ جیسے ہی تایا ابو قبرستان کے پاس پہنچے تو وہاں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ ایک نہیں 3 سے 4 عورتیں رو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بین کر رہی ہیں۔ تایا ابو تھوڑے سے ڈر گئے، تھوڑے سے اور آگے بڑھے تو لوگ تو دیکھتے ہیں کہ آگے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ رو رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کا بچہ مر گیا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، ہم دوسرے گاؤں سے آئی ہیں، ہماری مدد کرو، ہمارے بچے کو اس قبرستان میں دفنانا ہے، اس کو اٹھا کر قبرستان کے اندر لے جاؤ۔ تایا ابو بہت زیادہ حیران ہوئے کہ رونے کی آوازیں تو قبرستان کے اندر سے آ رہی تھیں اور وہ 3 سے 4 عورتوں کی آ رہی تھیں، یہ بوڑھی عورت تو یہاں پر اکیلی بیٹھی ہے۔ تو تایا ابو نے اس بوڑھی عورت کو یہ کہا کہ آپ یہاں پر اکیلی کیوں بیٹھی ہیں، باقی سب کہاں ہیں؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ وہ قبرستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پر قبر کھود رہی ہیں، اتنی رات کا ٹائم ہے، ہمیں یہاں پر کوئی بھی گورکن نہیں ملا، نہ ہی ہماری کسی نے بات سنی ہے، ہم خود یہاں پر قبر کھود کر بچے کو دفنانے کے لیے آئی ہیں، ہماری مدد کرو، ایسے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تایا ابو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ایک طرف ان کا دل ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں یہ جنات نہ ہوں، دوسری طرف ان کے دل میں اللہ کا یہ بھی خوف آ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کی مدد نہ کی تو مجھے گناہ ملے گا۔ تایا ابو نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس بچے کو اٹھایا، وہ بچہ پہلے تو چھوٹا سا بچہ تھا، وہ زیادہ سے زیادہ بھی 2 سے 3 سال کا ہوگا، سفید کپڑے میں اس کو لپیٹا ہوا تھا، جیسے کفن میں لپیٹا ہوا ہے۔ تایا ابو نے اس اماں کو یہ کہا کہ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت اٹھ کر آگے آگے چلنے لگ گئی اور بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں رو رہی تھی۔ تایا ابو اس کے ساتھ چلنے لگ گئے۔ جیسے ہی وہ چلتے ہوئے قبرستان کے اندر گئے، وہاں پر بہت سخت اندھیرا تھا۔ ایک طرف انہوں نے دیکھا تھوڑی سی روشنی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہاں پر کوئی دیا جلا ہوا ہے، کیونکہ نہ تو وہ لالٹین کی روشنی تھی اور نہ ہی موم بتی کی۔ ایک چھوٹی سی دیوار کے اوپر، جیسے کوئی قبر کی دیوار ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک دیا رکھا ہوا تھا، چراغ رکھا ہوا تھا اور وہ جل رہا تھا، اور وہ بالکل کونے میں
ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ رو رہی ہیں۔ وہ بوڑھی عورت بڑے آرام کے ساتھ چلتی ہوئی اس قبر کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی تایا ابو اس بچے کی میت کو اٹھا کر آگے جا رہے تھے، وہ بہت بھاری ہونے لگ گیا، اتنا بھاری ہونے لگ گیا کہ ان سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا تھا۔ انہیں یہ لگا کہ اندھیرا بہت ہے جیسے، اور یہاں پر ہو سکتا ہے میں ٹھیک سے چل نہیں پا رہا، اس لیے مجھے یہ زیادہ بھاری لگ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ وہ بوڑھی عورت بھی وہاں پر بیٹھ کر بین کرنے لگ گئی۔ عجیب و غریب ڈراؤنی آوازوں میں وہ جو سب تھی انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تایا ابو نے یہ کہا کہ سائڈ پر ہو جائیں، میں اس کو بیچ میں اتار دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا۔ جیسے ہی تایا ابو آگے بڑھے، تایا ابو کی نظر پڑی دیے کی اس روشنی میں، وہ جو چراغ جل رہا تھا، ان عورتوں کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے تھے، بہت لمبے لمبے دانت تھے اور پاؤں بھی الٹے تھے۔ تایا ابو نے وہیں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی تایا ابو نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ جو مردہ بچہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، ایک دم سے اس نے ڈراؤنی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ تایا ابو سمجھ گئے کہ یہ جنات ہیں۔ تایا ابو نے فوراً سے اس کو وہیں پر پھینکا اور الٹے پاؤں واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ جو ہی تایا ابو نے واپس بھاگنا شروع کیا، ان کو اپنی بیک سائڈ سے ان کا نام لے کر وہ پکارنے لگ گئی اور بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ واپس آؤ، ایسے مت جاؤ، اگر آج تم ایسے چلے گئے تو ہمارا جو یہاں پر ایک کام تھا، جو عمل تھا، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، ہمیں تمہاری بلی چاہیے، واپس آؤ۔ وہ کی مخصوص چاند کی تاریخ تھی جس پر وہ انسان کو اس طرح سے مارا کرتی تھیں، ورگلا کر، اسی طرح سے قبرستان میں لا کر۔ تایا ابو نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر میں نے ایک دفعہ پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا تو وہ اسی ٹائم ان کا دل نکال لیں گی۔ تایا ابو نے جیسے کیسے ہوا وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے بھاگتے بھاگتے اپنے گھر تک پہنچے۔ جیسے ہی اپنے گھر تک پہنچے، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، فوراً سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ جب دروازہ بند کیا تو ان کو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے ان کے گھر کے باہر سے گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ جیسے گھوڑے بھاگتے ہیں تو ان کے بھاگنے کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ سب نے جب دیکھا کہ تایا ابو اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ان کے والدین نے یہ پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ بس وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اندر چلیں۔ جب کمرے میں گئے تو تھر تھر کانپ رہے تھے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو سارا واقعہ بتایا کہ میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ ان کے والدین نے یہ کہا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ حادثات ہوتے ہیں مخصوص چاند کی تاریخوں میں، یہ ڈائنیں وہاں پر یہ کام کرتی ہیں، تو تم وہاں پر کیوں گئے؟ تایا ابو یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا، ان کے پاس نہیں جا رہا تھا، لیکن ایک دم سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات سننے پر مجبور ہو گیا۔ اگر میں آیت الکرسی نہ پڑھتا اور دیے کی اس روشنی میں ان کے چہرے نہ دیکھتا تو شاید آج میں زندہ نہ بچتا۔ ان کی والدہ نے فوراً سے انہیں دم کیا۔ وہ خود بھی حافظ قرآن تھے تو خود بھی وہ پڑھ رہے تھے، اس ٹائم بھی پڑھ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، ان کو بہت سا بخار بھی ہو گیا تھا، کافی دن تایا ابو بیمار رہے تھے۔ اس کے بعد تایا ابو کبھی بھی رات کے ٹائم اس قبرستان کے پاس سے نہیں گزرتے تھے۔ اس قبرستان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر ڈائنوں چڑیلوں کا، آفتوں کا وہاں پر بسیرا تھا۔ اسی طرح سے وہ مختلف روپ لے کر لوگوں کو قبرستان میں لے کر جایا کرتی تھی آدھی رات کے ٹائم۔ اگر کوئی بھی انسان ان کی باتوں میں آ کر چلا جاتا تھا تو وہ زندہ نہیں بچتا تھا، کیونکہ جب بھی جنات کسی انسان کو اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس ٹائم جواب دے جاتی ہے، اور پھر اس انسان پر وہ اس طرح سے ان کا اثر ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی تایا ابو کبھی بھی وہاں سے نہیں گزرے، نہ ہی اپنے بھائیوں کو وہاں سے گزرنے دیتے تھے، یہاں تک کہ گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی انہوں نے یہ بات بتائی تھی۔ یہ سٹوری تایا ابو نے خود ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ہم لوگ بھی اس گاؤں میں گئے تھے، اس قبرستان کو ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس کبھی بھی نہیں گئے۔ یہ ایک کہانی تھی جو ہمارے تایا ابو کی زندگی کی تھی۔ بہت شکریہ آمنہ آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ایسی آوازوں پر، ایسی باتوں پر غور مت کریں جو رات کے اندھیرے میں کسی ویرانے سے آ رہی ہوں۔ قبرستان کے پاس سے گزریں، وہاں سے کسی کے ہنسنے کی، کسی کے رونے کی،
کسی کے بلانے کی آواز آئے تو ان پر غور نہیں کرنا چاہیے، فوراً سے وہاں سے گزر جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اگر انسان ان آوازوں پر غور کرنا شروع کر دے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ چیزیں اسی طرح سے نقصان دیتی ہیں۔ انسان کی زندگی بڑی ہوئی ہو تو اللہ اسے ضرور بچا لیتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں باوضو رہا کریں، جب بھی کسی ویرانے کسی اندھیرے سے گزر رہے ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جاوید شیئر کر رہے ہیں کمالیہ سے۔ جاوید کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر خریدنا تھا، تو میں نے بہت سے ڈیلرز کو کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی اچھا گھر ہو تو ہم لوگوں کو بتا دیں۔ ایک دفعہ میں گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کال آئی ایک ڈیلر کی۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک گھر ہے، آپ آ کر دیکھ لیں، جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہے، آپ آ کر گھر کا وزٹ کر لیں۔ میں نے اس سے لوکیشن پوچھی تو وہ جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں سے ہٹ کر تھی، کوئی نئی جگہ بنی تھی، وہاں پر وہ گھر تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو پیرنٹس نے بھی یہی کہا کہ جا کر ایک دفعہ دیکھ لو، اگر اچھا ہوا تو پھر ہم لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے اپنا بائک لیا، گھر سے نکلا اور سیدھا اسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلا گیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ہم لوگ اس گھر پر پہنچ گئے۔ وہ جو گھر تھا بالکل ویران جگہ پر تھا، اس کے آس پاس بھی کوئی گھر نہیں تھے، بہت بڑے بڑے درخت تھے، اور وہاں پر گھر تو تھے لیکن بہت زیادہ گیپ پر تھے، زیادہ تر وہاں پر پلاٹس ابھی خالی تھے۔ تھوڑا سا مجھے اس چیز کا لگا کہ یہ تو بالکل ہی شہر سے ہٹ کے ہے، تو یہاں پر رہنا اتنا ایزی نہیں ہوگا۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ اب اتنی دور سے آیا ہوں تو ایک دفعہ اس جگہ کو دیکھ لیتا ہوں۔ ہم لوگ جیسے ہی بائک سے اترے، اس نے وہ گھر کا لاک وغیرہ کھولا، ہم لوگ گھر کے اندر گئے۔ ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، عصر کے بعد کا ٹائم تھا۔ ابھی ہم لوگ اس گھر میں داخل ہی ہوئے تو جیسے ہی اس کا مین ڈور کھولا جہاں سے گھر سٹارٹ ہو رہا تھا ان کا، ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بالکل سامنے سے کوئی گزر کے گیا ہے، جیسے کسی کی جھلک ہوتی ہے، نظر پڑ جائے سرسری سی تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سامنے سے گزرا ہے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید میرا اپنا شیڈو ہوگا، یا ہو سکتا ہے یہ جو میرے ساتھ ڈیلر ہے اس کا شیڈو ہوگا۔ میں نے اتنا خاص غور نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر دیکھا، وہ گھر بالکل صاف ستھرا تھا اور گھر تھا بھی بڑا۔ مجھے وہ گھر مناسب لگا، جتنی ہم لوگوں کی رینج تھی وہ اس کے مطابق تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں فیملی کو دکھا لوں، اس کے بعد میں ڈن کر لوں گا۔ پورا گھر ہم لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد مجھے کچھ وہاں پر محسوس نہیں ہوا، نہ ہی کوئی سایہ محسوس ہوا۔ بس اس گھر میں ایک عجیب سی اسمیل تھی، پتہ نہیں وہ کس چیز کی اسمیل تھی، بہت عجیب اسمیل تھی، وہ ایسے سر کو چڑھنے والی کوئی وہ اسمیل تھی، اچھی خوشبو نہیں تھی، وہ بہت تیز سی کوئی اسمیل تھی۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ یہ کس چیز کی اسمیل ہے؟ اسے یہ کہا کہ شاید کافی عرصے سے گھر بند رہا ہے تو اس وجہ سے کام وغیرہ ہوا ہے، نئی چیزیں بنی ہوئی ہیں تو شاید ان کی کوئی پینٹ وینٹ کی کوئی خوشبو ہوگی۔ میں نے بھی اس کو کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہم ساری فیملی وہ گھر دیکھنے آئے، اس کو پھر کال کی۔ آج ہم لوگ جب گھر دیکھنے آئے تو ہم لوگوں کو ذرا شام ہو گئی تھی، عشاء ہو چکی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا۔ گھر والوں نے بھی یہی کہا کہ گھر دور تو بہت ہے، لیکن پھر بھی اب میں نے ان کو کہا تھا کہ اچھا ہے ایک دفعہ دیکھ لیں آپ لوگ بھی۔ جیسے ہم لوگوں نے گھر دیکھنا شروع کیا، وہ ڈیلر گھر سے باہر ہی کھڑا تھا کیونکہ میرے ساتھ میری سسٹرز بھی تھیں۔ ہم لوگ گھر کو دیکھ رہے تھے، ایک دم سے میری سسٹر جو تھی وہ ایک واش روم کو دیکھ رہی تھیں، جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے واش رومز اور کچن کو زیادہ وہ دیکھتی ہیں باریکی سے۔ ایک دم سے بہت تیزی سے باہر بھاگی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میں باتھ روم کو دیکھ رہی تھی، اندھیرا تھا، میں نے لائٹ آن نہیں کی کیونکہ روم کی لائٹ جل رہی تھی، تو جیسے ہی میں مرر میں دیکھنے لگی ہوں، دیکھ رہی تھی، سنک وغیرہ دیکھ رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، مجھے کسی کا چہرہ نظر آیا ہے لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اندھیرے کی وجہ سے تمہیں وہم ہوا ہوگا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پر اس نے بھی یہ بات کی، میرے ذہن سے وہ شیڈو والی بات ہی نکل گئی۔ اینی ہاؤ ہم لوگوں نے وہ گھر ڈن کر دیا اور ہم لوگوں نے اس گھر کو پرچیز کر لیا، اور ہم لوگ تقریباً 10-15 دن کے بعد اس گھر میں ہم لوگوں نے شفٹ ہو جانا تھا۔ ایک دن پہلے میں وہاں پر گیا، یہ سویپر وغیرہ کو لے کر وہاں کی ساری صفائی وغیرہ کروائی۔ صفائی بھی جب ہو رہی تھی تو میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، میرا سر بہت بھاری ہو گیا تھا، خاص طور پر
وہ جو واش روم تھا جہاں پر میری سسٹر کو وہ کوئی چیز نظر آئی تھی، وہاں پر میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا۔ میں نے وضو کرنا تھا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو میں وہاں پر وضو کر کے جیسے ہی باہر نکلا بہت زیادہ مجھے چکر سے آنے لگ گئے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید ویسے میری طبیعت خراب ہوگی۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگوں کو 1 سے 2 دن لگے، ہم لوگوں نے گھر میں سامان کو شفٹ کیا۔ اب وہاں پر جیسے ہی ہم لوگ شفٹ ہوئے، صفائی وغیرہ کروائی ہوئی تھی، سب بار بار یہ کہتے تھے اس گھر میں سے بڑی عجیب سی اسمیل آتی ہے۔ بہت سے ایئر فریشنر ہم لوگوں نے یوز کیے، بہت کوشش کی کہ وہ اسمیل اس گھر سے ختم ہو جائے، وہ اسمیل نہیں جاتی تھی۔ وہ اس طرح سے تھی جیسے کبھی ایسا لگتا تھا وہ جیسے مچھلی کی اسمیل ہوتی ہے، کچی مچھلی کی ایک اسمیل ہوتی ہے مخصوص، ویسی سی کوئی اسمیل تھی وہ۔ ہم لوگ سارے شام کی چائے پی رہے تھے اس گھر میں، باہر جیسے صحن کے ساتھ ایک برآمدہ سا ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ چائے پی رہے تھے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بالکل کچھ چھوٹا سا بچہ ہنستا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بھی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ بچے کے کہکے لگانے کی آواز آئی، سب نے سنی، بہت کلیئر آواز تھی، اور وہ جو آواز تھی وہ اسی کمرے میں سے آ رہی تھی جس باتھ روم میں وہ ایشو تھا۔ اب ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ نہ تو یہاں پر کوئی سراؤنڈنگ میں گھر ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی بچہ ہے، پھر بچے کے ہنسنے کی خوشبو کیسے ہنسی کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ فوراً سے ہم لوگ سب اٹھے اور ہم لوگوں نے روم میں جا کر دیکھا، جس روم سے آواز آ رہی تھی باتھ روم کی لائٹ آن تھی۔ ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ باتھ روم میں کوئی گیا بھی نہیں ہے اور اس کی لائٹ آن ہے، ٹیپ بھی چل رہی ہے، باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ جب جا کر دیکھا تو باتھ روم میں چھوٹے چھوٹے پاؤں لگے ہوئے تھے، جیسے کیچڑ والے شوز ہوتے ہیں تو صاف اگر زمین پر لگیں تو ان کے نشان رہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کے پاؤں کے نشان ہم لوگوں نے دیکھے، لیکن پورے گھر میں بچہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگوں نے باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کمرے میں ڈر کے مارے کوئی جاتا ہی نہیں تھا، ایک دم سے خوف سا دل میں بیٹھ گیا۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی کہ جب ہم لوگ اس گھر کو میں دیکھنے آیا تھا تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا کہ میں نے کسی سائے کو دیکھا ہے۔ پھر سسٹر والی بات بھی ذہن میں آ گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کریں، ابھی تو شفٹ ہوئے 3-4 دن ہی ہوئے تھے بامشکل۔ خیر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کمرے میں نہیں جاتے، اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ گھر چونکہ بڑا تھا تو اگر ایک وہ کمرہ یوز نہ بھی کرتے تو ہم لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اب ہر کوئی اپنی جگہ پر خوفزدہ تھا، اس کے باوجود امی ابو یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پتہ نہیں ایسے ہو جاتا ہے جب نئی جگہ پر آئیں تو کچھ اثرات ہوتے ہیں، پھر جب انسان وہاں پر آباد ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اب ہم لوگ اس بات کو سن کر چپ ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری چھوٹی سسٹر جو تھی جیسے لانڈری کر رہے تھے وہ لوگ چھت پر، تو امی نیچے آ گئی اور وہ ابھی اوپر ہی کام کر رہی تھی، جہاں پر بیٹھ کر وہ کپڑے وغیرہ دھو رہی تھی۔ ایک دم سے اس کو ایسا لگا کہ کوئی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا ہے۔ اس نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس بچے کی شکل بہت زیادہ ڈراؤنی تھی اور وہ کہتی تھی اس کے سر پہ سینگ بھی تھے۔ اس بچے نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، بہت سیاہ رنگت تھی اس کی، اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو کر ہنس رہا تھا۔ اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، وہ اتنی تیزی سے بھاگی کہ وہ آخری والے جو 2-3 سٹیپ تھے وہاں سے گر گئی، بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جب گھر والوں نے اس کو روتے دیکھا تو وہ پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی اور بچہ باقاعدہ اوپر سے جھانک کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے رو رو کر یہ بات سب کو بتائی۔ ہم لوگ اب بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہاں پر تو جنات ہیں۔ ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، وہ بہت زیادہ اس کو چوٹ بھی لگی، جیسے وہ گری تھی، وہ بار بار اس کا سارا گیٹ اپ بتا رہی تھی یہ وہ۔ اب اس کو اندر لٹایا تو ڈاکٹر کو بھی دکھایا، میڈیسنز بھی دیں، ڈر کے مارے اس کو بہت سا بخار بھی ہو گیا تھا۔ ابو یہی کہہ رہے تھے کہ میں نیکسٹ ڈے کوئی مولوی صاحب کو لے کر آؤں گا، اس کے بعد پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہی میری جو سسٹر تھی باقی 2 سسٹرز کے ساتھ روم میں سو رہی تھی۔ تقریباً رات 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، اس نے پھر اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر جیسے ہی ہم لوگ اس کے کمرے میں بھاگے تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ وہی بچہ دوبارہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے باقاعدہ مجھے اٹھایا ہے اور میں نے اس کو پھر اپنے بہت پاس دیکھا ہے، اور ایک دم سے وہ اوپر بیڈ پر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے، اور جو ہی میں نے چیخنا شروع کیا وہ اس باتھ روم میں بھاگ کر گیا ہے۔
ہم لوگوں نے باتھ روم میں جا کر دیکھا، لائٹ آن کر کے دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس کی اور طبیعت خراب ہو گئی، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہاں پر بیٹھ کر امی نے سورۃ یاسین پڑھی۔ جیسے ہی امی نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی، ہم لوگوں کی چھت کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاگ رہا ہے، کسی کے بھاگنے کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ بہت ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک دم سے بیٹھے بٹھائے یہ کیا معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے کیسے وہ رات گزری، تقریباً جاگتے ہوئے ہی وہ رات گزری، کیونکہ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد ہی میرے والد صاحب جو تھے ایک مولوی صاحب کو لے کر آئے۔ جیسے ہی مولوی صاحب اس گھر میں آئے، وہ اسمیل جب ان کو محسوس ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا اس گھر میں جنات ہیں، اور اس گھر میں جو جنات ہیں وہ بہت زیادہ سخت جنات ہیں، وہ آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر پھر بھی رہیں گے تو آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کا اس پورے گھر میں بسیرا ہے، اور وہ کوئی ایک مخلوق نہیں ہے، وہ یہاں پر خاندانوں کے خاندان ہیں، اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر۔ اب ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ پھر وہ جو مولوی صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا ایک دفعہ اب گھر میں اگر چاہتے ہیں تو قرآن خوانی کروا کے دیکھ لیں، اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے اگلے دن ہی گھر میں قرآن خوانی کروائی۔ جب ہم لوگوں نے قرآن خوانی کروائی اس کے 2-3 دن بعد تو گھر میں بالکل ٹھیک رہا، کچھ ایسا ویسا فیل نہیں ہوا۔ سب نے یہی کہا کہ قرآن خوانی کروائی ہے تو وہ اثرات ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر 2-3 دن کے بعد وہی معاملات شروع۔ میری بہن کو وہ بچہ جگہ جگہ پر نظر آتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ باقاعدہ وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے فادر نے بھی وہاں پر کچھ چیزوں کو دیکھا تھا۔ ابو بتاتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وہ اٹھے، وضو کرنے لگے تو کہتے ہیں میں نے سیڑھیوں میں سے ایک عورت کو اوپر جاتے دیکھا ہے۔ بہت عجیب طرح سے وہ عورت وہاں پر پہلے کھڑی رہی ہے، تو جو ہی میں نے اس پر غور کیا تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اس گھر کو فوراً شفٹ کر دیا۔ کافی عرصہ ہم لوگوں نے وہ گھر سیل ہونے کے لیے رکھا۔ تقریباً 5-6 سال کے بعد وہ گھر سیل آؤٹ ہوا۔ ہم لوگ کسی کو ہم لوگوں نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ وہ گھر آصف زدہ ہے یا ہم لوگوں نے کیوں چھوڑا۔ تو یہ ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس چیز کو ہم لوگوں نے خود اپنی لائف میں ہم لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے، چاہے کوئی جتنا بھی بہادر ہو، جب آپ کو یہ احساس ہو کہ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر جنات ہیں تو انسان وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ پھر ہم لوگوں نے اس گھر کو سیل کر دیا، اور جس گھر میں ہم رہتے تھے اسی گھر کو ہم لوگوں نے پرچیز کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے اب ہم لوگ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہیں، اور کبھی بھی کوئی پرابلم ہمیں فیل نہیں ہو۔ بہت شکریہ جاوید آپ کا۔ لسنرز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چاہے انسان جتنا بھی بہادر ہو، اگر اس کو ذرا سا بھی یہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ جس جگہ پر وہ رہتا ہے وہاں پر ان کے علاوہ غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ ایسی جگہ خریدنے سے پہلے ان کو ایک دفعہ ایسے ہی کسی صاحب علم ہستی کو بلا کر دکھا لیا کریں، تو انشاءاللہ ایسے حادثات سے انسان بچا رہتا ہے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ ایئر 2020 کی لاسٹ سٹوری ہوگی۔ ہوپ سو نیکسٹ ایئر میں اللہ ہم سب کو ہر قسم کی پرابلم اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ میرے سب سننے والوں کو میری طرف سے ویری ہیپی نیو ایئر۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل پر ولاگ انشاءاللہ میں آج ضرور پوسٹ کروں گی نیو ایئر نائٹ سے ریلیٹڈ، اسے بھی وزٹ کریے گا۔ نیلا وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ نئے سال میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔